تو میرے محترم سامعین، قریش مکہ نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر تو چلے گئے، اب انہوں نے کیا کیا، سب کو جمع کیا اور اعلان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا شہید کر کے جیسے بھی لائے گا 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ یہ کافروں کی پرانی چال ہے، یہ کافروں کی پرانی چال ہے ایمان والوں کے، 100 اونٹ انعام ملیں گے جو بھی لائے گا۔ سارے کھوجی جمع ہو گئے، کھرا نکالنے والے جمع ہو گئے، انعام کے لالچ کے اندر دور دراز قریش کا یہ اعلان پہنچ گیا اور لوگ انعام کے لالچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر کو تلاش کرنے لگے۔ جسے مولا بچانے پہ آ جائے ساری دنیا مل کر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ مارنے پہ آ جائے پھر اس کو کوئی زندہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں جی، ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ نے پھر جن کو بچانا تھا بچا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہاں جی، کھوجی آ گئے، اور جو اس وقت علاقے کا سب سے بڑا کھرا شناس تھا، سب سے بڑا جو کھوجی تھا، وہ کہنے لگا جی یہ میرے لیے کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ ابو جہل پارٹی ساری اس کے ساتھ ہو گئی، اور انہوں نے کہا حضور کے گھر سے کھرا دیکھیں جاتا کدھر ہے۔ وہ کدھر جا رہا ہے؟ ابو بکر کی طرف۔ کدھر جا رہا ہے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا حوض کوثر کے اوپر میں ہوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے، اور میں ان کے ہاتھوں میں کوثر کے جام ہوں گے، اور فرمایا جو پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا ایک دن ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر، فرمایا دنیا والوں دیکھ لو جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں قبر میں بھی ایسے ہوں گے، اور قبر سے اٹھیں گے بھی ایسے، اور حشر کے میدان میں بھی ایسے ہوں گے، اور جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اب کھوجی لے کر گیا کھرا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں، ان کا جی یہاں آئے ہیں۔ اب پھر وہاں سے اس نے کھرا آگے چلا، اس نے کہا یہاں سے اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اونٹنیاں چل رہی ہیں جی دو، چلتی چلتی جب غار ثور کے قریب پہنچتی ہیں، اس چڑھائی کے قریب پہنچتی ہیں، کہنے لگا جی یہاں سے اونٹنیوں سے اتر گئے، پھر پیدل سفر ہو گیا شروع۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے پیچھے چلے، جب تھوڑا سا آگے گئے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پیچھے تو دو تھے یہاں ایک ہو گیا، پیچھے دو تھے یہاں ایک کیسے ہو، ایک کدھر گیا؟ نہ وہ اونٹنی پہ سوار ہوا، نہ وہ پیچھے گیا، نہ دائیں نہ بائیں، وہ ایک کدھر گیا؟ یہاں آ کر کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوتا تو کون آتا؟ ابو بکر صدیق کا کیوں نہیں فرمایا؟ یہی تو بات آپ نے آپ کو سمجھانی، وہ عین نبوت ہے، وہ اس طرح نبی کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ فرمایا اگر نبی آتا تو پھر میرے بعد عمر آتا۔ کون آتا؟ عمر آتا، کیونکہ یہ تو مقام صدیقین کے اوپر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تو نبوت ہے، یہ تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر نبی نہ آتا، کون آتا نبی؟ فرمایا عمر آتا۔ اس نے کہا جی یہاں سے تو دو تھے اور ایک ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ چلو انہوں نے کہا ایک ہی ہے تو ایک کا تو کھرا دیکھو، وہ ایک کہاں گیا؟ اب وہ چلتے چلتے پہنچے غار ثور کے اوپر۔ اب اللہ کا بھی نظام ہے نا، ایک دنیا کا نظام ہے، ایک پھر مولا کا نظام ہے، ایک پھر ظاہری نظام ہے، اور ایک اللہ کا مخفی نظام بھی ہے۔ یہ کرامن کاتبین مخفی بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ یہ فرشتے بیٹھے ہیں یہاں تمہارے اندر یا نہیں؟ اللہ کی مخلوقات جنات بھی بیٹھے ہیں، ہر مسجد میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، بہت سے لوگ جی جن میں نے وہ بھگا سکتے ہی نہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ طاقتور کو بھگا سکتا ہے؟ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں ان کے شر سے بچنے کی تدبیر ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھگا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجدوں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، اور یہ انسانوں سے پہلے دھرتی کے اوپر آباد ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ تو اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں ہے۔ اب آ گئے جب غار ثور کے قریب، اللہ نے مکڑی کو فرمایا کہ چل بھائی تو جالا تان دے، اب تیرا کام ہے۔ یہ ان کی طاقت ہے کہ یہ جالا بھی نہیں توڑ سکتے۔ اور کبوتری کو حکم دے دیا، یہ جو ببول کا چھوٹا سا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، اس کے اوپر تم بیٹھ کے انڈے دے دو۔ اب اس نے انڈے دے دیے۔ اب یہ جو جب قریب آئے، کبوتری اڑی۔ کبوتری کیا اڑی؟ ان کی ہوش ہی اڑ گئی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار اگر وہ یہاں آتے تو یہ جانور اتنے اطمینان سے نہ بیٹھتا۔ یہ اس کا اطمینان بتلا رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور چلے گئے، ہم غلط جگہ پہ آ گئے۔
پھر کہنے لگے دیکھو جی یہ غار کے اوپر تو جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے اندر داخل ہوتا تو کم از کم یہ جالا تو ٹوٹتا، یہ جالا تو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کافروں کی باتیں اور میں نے حضور سے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو پکڑے گئے، اگر ایک آدمی بھی نیچے بیٹھ کے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آج بھی آپ غار ثور پہ جائیں نا، اگر آپ کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو نظر نہیں آئے گا، اگر آپ نیچے بیٹھ کر دیکھیں گے تو اندر نظر آئے گا، چونکہ ان کا جھکنا مولا کو منظور ہی نہیں تھا، اگر وہ پہلے ہی جھک جاتے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کھڑے بیٹھ تبصرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں غلط ہے جی غلط ہے، یہاں پر نہیں، چلو 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 واپس چلو، یہاں نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا غیبی نظام پورا حرکت میں ہے۔ فرمایا ہم دونوں اگر یہ دیکھ بھی لیں نیچے بیٹھ کر تب بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم دونوں کو اللہ کے فرشتوں نے پروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے پھر وہاں سے واپس مڑے، نہیں 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 ہم غلط جگہ پہ آ گئے، غلط جگہ پہ لے کر آ گئے ہو، ادھر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو پھر ایسے کرتا ہے۔ آئندہ جمعہ پھر یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت